عالموں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، عالم دین کا حق مارا جا رہا ہے۔ آج جب کسی کے گھر پہ کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو کان میں اذان پڑھنے کے لیے مسجد کے امام کو بلایا جاتا ہے، عالم دین کو بلایا جاتا ہے۔ جب امام صاحب جاتے ہیں بچے کے کان میں اذان پڑھتے ہیں تو انہیں نذرانے کے طور پہ صرف اور صرف 50 روپیہ 100 روپیہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی گھر پہ جب چھکے لوگ گاڑی میں بھر کر آتے ہیں تو وہ لوگ ڈھول بجاتے ہیں، تاشا بجاتے ہیں، گانا گاتے ہیں، آلہ گاتے ہیں، تو گھر والے انہیں خوشی کے ساتھ 40,000 50,000 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے دے دیتے ہیں۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جس عورت کو بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے جب چھکے مانگنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت عورت کے بدن پہ جو بھی زیورات ہوتے ہیں، جیسے پیروں میں پائل یا گلے میں ہار یا کانوں میں جھمکا بالی یا ناک میں کیل وغیرہ جو بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے، وہ عورت نا وہ اپنے بچے کے لیے ان چھکوں کو ساری چیزیں اتار کر دے دیتی ہے اور تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ تکلیف تو تب ہوتی ہے صاحب جب کان میں اذان پڑھنے والے امام صاحب کو 50 روپیہ دینا پڑتا ہے، تکلیف تو تب ہوتی ہے صاحب جب کان میں اذان پڑھنے والے امام صاحب کو 100 روپیہ دینا پڑتا ہے۔ یہ ہے صاحب قوم مسلم کا حال، یہ ہے قوم مسلم کی سچائی۔ صاحب وہ قوم کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتی جس کے نزدیک گانوں سے زیادہ اہمیت قرآن کو نہ دی جاتی ہو۔ وہ قوم کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتی ہے جس کے نزدیک گانوں کی اہمیت زیادہ ہو اور نعت شریف کے قرآن کی اہمیت کم ہو۔ وہ قوم کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتی جس کے نزدیک گویے ناچنے والے نچنیوں کی اہمیت زیادہ ہو اور عالم دین کی اہمیت کم ہو۔ وہ قوم کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ چھکوں کو لوگ پیسہ اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کے زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے۔ ہائے افسوس قوم مسلم تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو تم اپنے عقیدے کا اصلاح کرو، اپنے عقیدہ مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ اگر تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا، اگر تمہارا رب تم سے راضی ہوگا تو پوری دنیا والے تمہارے لیے بد دعا کرتے رہ جائیں گے تو بھی تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ رب کے بغیر مرضی کے درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ رب نہ چاہے تو انسان سانس نہیں لے سکتا ہے۔ رب نہ چاہے تو کھیتوں میں اناج نہ اگے۔ تم آج رب پہ اتنا کم بھروسہ کر کے دنیا والوں پہ، یہ شراب پینے والوں پہ، گانا گانے والوں پہ، گالی گلوچ کرنے والوں پہ اتنا بھروسہ کر رکھے ہو کہ اگر وہ بد دعا دے گا تو تمہارے بچے کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کاش تم نے اسی طریقے سے اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کیا ہوتا، قرآن پہ بھروسہ کیا ہوتا، حدیث پہ بھروسہ کیا ہوتا تو آج تمہیں یہ دن نہیں دیکھنے کو پڑتے۔ آج جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ مسجد بن رہی ہے تھوڑا پیسہ دیں تو لوگ فقیر بن جاتے ہیں، غریب بن جاتے ہیں۔ کسی سے کہا جاتا ہے کہ مدرسے کی تعمیر کروا رہے ہیں کچھ تعاون کر دیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے۔ آج جب کسی غریب بچے کی شادی ہوتی ہے، جب غریب بچی کا باپ مدد کی گہار لگاتا ہے تو اس کی مدد کوئی نہیں کرتا ہے، سارے کے سارے لوگ فقیر بن جاتے ہیں۔ جب کسی بیوہ کے سر پہ دوپٹے کا انتظام کرنے کی باری آتی ہے تو سارے کے سارے لوگ چپی سادھ لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی کے بدن میں جان ہی نہیں ہے۔ لیکن جب نچنیوں پہ پیسہ اڑانا ہوتا ہے، گویوں پہ پیسہ اڑانا ہوتا ہے، شراب نوشی میں پیسہ اڑانا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ امبانی سے بڑے یہ لوگ سیٹ بن چکے ہیں۔ یہی حال اگر رہا نا تو آئے دن تم تباہی کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے۔